لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اہل شرک، یہ توحید کے جھوٹے دعوے دار، یہ توحید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرکیہ کرامات کو عام کرنے والے. کہا میں نے کہا پیر جی آپ نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا؟ کہا اتنا کہنا تھا. فوراً جہاز باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ ساحل کو لگ گیا. میں جب ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر مرید صاحب پیر امداد اللہ مہاجر مکی کی کمر دباتے دباتے پیراہن جو اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. مرید نے کہا بابا جی کتنے گئے تھے؟ صحیح نہیں، میں باہر بیٹھا سا. یہ اندروں اندروں کاروائی کون پا گیا؟ میں دروازے پر تھا، آپ باہر کہیں گئے نہیں، خادم خاص ہوں، یہ اندر اندر کیا ہو گیا؟ کہا معرفت دیاں گلاں نے تسی نہیں پہچان سکتے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے. کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے. کہا کیا بتاؤں، تیرا ایک مرید بھائی تھا، جہاز اس کا سمندر میں پھنس گیا تھا، قریب تھا وہ غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کے اس کے جہاز کو کندھا دیا، وہ پار لگ گیا، اسی لیے چھل گیا ہوگا، کسی کو نہ بتانا. کندھا نہیں تھا، پوری کرین تھی جو پورے جہاز کو موڑا دے کے باہر نکال لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. اپنے پیروں کو غوث اعظم کا نام دیتے ہیں. یہ فضائل صدقات ہے، صفحہ 559 ہے، 559 کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا بیان کرتے ہیں. اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار، سب سے بڑا مددگار، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے. صفحہ 559 پر کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی. غوث پاک سب مددگار، فریاد رس، اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا، اس کی خبر کسی کو نہیں ہے، اور وما يشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھایا کب جانا ہے. علم غیب میں اللہ خاص ہے، یہ خاصہ ہے اس کا. اپنے نبی کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے، اور اپنے نبی کو نہیں بتانا چاہتا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے، مومنوں کی ماں پہ تہمت لگتی ہے، دنوں پہ دن گزرتے ہیں. عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں، روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں. نبی آ کر کہہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے نبی اگر میں اپنے صفائی پیش کروں آپ یقین نہیں کرو گے، یہ الزام اپنے اوپر لے لوں تو وہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ الزام میں کیسے لے لوں؟ میں اب وہی کہوں گی جو یوسف کے بابا نے کہا تھا. یوسف کے بابا نے کہا تھا نبی ابھی بستر پہ ہیں، آسمان سے وحی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب نبی کریم سر وحی کے آثار ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا، مبارک ہو تجھ کو، تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا. جب نبی کو بتا دیا جائے پتہ لگ جاتا ہے، نبی کو نہ بتایا جائے یہودیہ سحر والا کھانا کھلا دیتی ہے اور نبی لقمے چبا لیتے ہیں. یہ علم غیب خاص اللہ عز و جل کا خاصہ ہے. لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر اس کا 78 ہے، اس پر بیان کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے اچانک رونے لگا. وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں. یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، سٹاک تھا ان کے پاس. انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. بلٹی سمجھتے ہو نا، ٹرین سے حیدرآباد سے سامان ڈالا بمبئی میں چھڑا لیا، اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی. دل میں بلٹی کیا، اصالہ ثواب کیا. وہ لڑکا ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگ گیا اور کہا، پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ لگ گیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں؟ یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بتا دی؟ اب یہی عقیدہ
اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں. ذرا سنیے, صفحہ نمبر 356 ہے. 356 صفحے پہ اسی واقعے کو, اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے, سیم وہی الفاظ ہیں. انہی الفاظ میں کہتے ہیں, شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں, میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ سن کر ایک نصاب 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی, کئی نصاب اپنے لیے پڑھے, ذخیرہ آخرت کیا. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے, جنت دوزخ کا اس کو کشف ہو جاتا ہے. مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا, تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا. خان صاحب نے بھی یہی سنا ہے نا, شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا, سانس پھول گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. وہ بھی لے کر جا رہے تھے, پچھلا سین تھا, یہ اگلے والا سین ہے. پہنچ گئی تھی. وہ طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سید زادی کا قصہ. کہتے ہیں ایک سید زادی تھی, خامن مر گیا, وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے. تو ایک دن ہجرت کر کے خراسان چلی گئی. والی خراسان کے پاس جا کر کہنے لگی سید زادی ہوں, اولاد رسول ہوں, بھوکی ہوں, بچوں کی رہائش لگا. یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. خراسان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا. ایک بہت خوبصورت قصر ہے, محل ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ گھر کس, یہ محل کس کا؟ کہا ایک مسلمان کا. کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے. رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو تو نے کہا تھا سید زادی ہونے پر گواہی لے کر آ. اب تو مسلمان ہونے پر گواہی لے کے آ. یہ ہڑبڑا کر اٹھا کہ تو بڑا ظلم ہو گیا. لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا پارسی کے گھر. صبح صبح جا کے دھم دھم اس کا دروازہ پیٹا. وہ باہر نکلا. کہا جو مانگتا ہے مانگ لے, یہ مجھے واپس کر دے, یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے. کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا, لیکن اب دیکھ چکا ہوں, اب سودا نہیں ہو سکتا. کہا کیا مطلب؟ کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا. دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں. بلیوٹوتھ ہے پرانا, آپ کے جوال میں آج آیا, یہ پرانا بلیوٹوتھ ہے. جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ صرف خاندان مانگنے آیا. کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ, اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی, گھر دیا, کھانا دیا, آ اس محل کے اندر داخل ہو جا, یہ تیرا گھر ہے. رات تک میں پارسی تھا, صبح میں مسلمان ہو گیا. ہیں تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی, اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی. تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے. کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے, وہ جنت کی طرف جا رہی ہے. یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے. جنت جہنم ان کے سامنے, کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں. ہر چیز کا انہیں علم ہے, جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں, انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے نبی کریم لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جائیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے. لیکن ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر 89 صفحہ پر بیان فرماتے ہیں. کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے. ارشاد 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے,
جس طرح اس کی زندگی میں ادب کرتا تھا، اس کے سامنے سے ہو کر آئے، منڈی کی طرف سے موڑ کاٹ کے نہ آئے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی۔ ابے مٹی سے کھائی ہوئی گردن مڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی، اس لیے مہربانی کرو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو۔ کہا سامنے سے جاؤ، مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے، اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ حاضر ہوتی، تلاوت قرآن کرتی، کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا۔ ایک روز حاضر ہوئی، خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں، پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو، پھر چلی جاؤ۔ ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے، پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے، اس کے کفن میں میرا کفن بھی رکھ دینا، میں خود ہی لے لوں گی اس سے۔ تو انہوں نے ایک اچھا سارا کفن سلوا کے ان کے کفن میں رکھ دیا۔ ایک کو کفن دیا تو اس کی کفن نیچے قبر میں اتارنے والے کی تہمت چادر جو تھی کمر سے باندھی ہوئی وہ بھی ساتھ گر گئی، اس کے کفن میں دفن ہو گئی۔ یہ خواب میں آئے، کہا بھائی یہ زیادہ آ گئی تھی، یہ لے جا۔ خواب میں کہا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کلی پر ٹنگی ہوئی تھی، موجود تھی، دے کر گئے، چھوڑ کر گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قبر میں دفن ہو جائے یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے ان کا سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں، کفن میلا ہو جانے پر لانڈری سے دھلوا نہیں سکتے مردے، تو بیٹے سے منگوا تو سکتے ہیں نا۔ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب آئے مریدنی کے پاس، کہا تیرا بارات خواب میں آیا تھا، سر سے بھی ننگا، پاؤں سے بھی ننگا، جسم سے بھی ننگا، سردی سے کانپ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا میری بیٹیا سے کہنا کفن بھی دے دے، جوتی بھی دے دے، پگڑی بھی دے دے۔ اس نے جوتی اتاری، اس پیر کے سر میں 4 ماری۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا ابا رات میرے خواب میں بھی آئے تھے، کہہ رہے تھے تیرے پاس مانگنے کے لیے آئے گا، اس کو 4 جوتیاں مارنا۔ بھاگتے ہوئے کہنے لگا تیرا ابا بڑا خراب ہے بھائی، مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے، تجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے۔ قرآن کی آیت دو ٹوک، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے قیامت کب قائم ہونی ہے، اٹھایا کب جانا ہے، اس دنیا سے ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ اور یہاں علماء بریلی میلا کفن چینج کروا کے نیا پہنا رہے ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اب یہی عقیدہ جو ان حضرتوں کا تھا، وہی عقیدہ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست اور خدام میں سے تھے، بڑے صاحب کشف تھے، کشف قبور میں بہت بڑے ہوئے تھے، والد کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو والد نے کہا، ان سے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات، والد صاحب کے مخالفین بہت زیادہ تھے تو کہا مولوی ذکریہ سے کہہ دو اس کی فکر نہ کرو، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ والد صاحب پہ قرضہ بہت تھا، مانگنے والے بہت تھے، کہا فکر نہ کرو میں اس کو ادا کر چکا ہوں، صراف سے قبر کے اندر سے ٹرانسفر ہو چکا ہے، ملٹری ہو چکا ہے، مل گیا ہے ان کو، تم سے مانگنے کوئی نہیں آئے گا۔ اور بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ یہ الٹی بھی بولے نا، تمہیں الٹی لگے گی، حقیقت میں سیدھی۔ وہ گنج شکر ہمارے پاکستان کے، ان کے پاس سے ایک اونٹوں کا قافلہ گزرا جو گڑوں سے بھری ہوئی بوریاں تھی، گنج شکر اس کا نام یہیں سے پڑا، بابا غلام فرید گنج شکر۔ تو پوچھتے ہیں اونٹ والے سے یہ کیا لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی یہ کہیں مانگ نہ لے۔ اس نے کہا پتھر لے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا پتھر ہی ہوں گے۔ اب گھر گیا، اتارنے کے لیے جب گودام میں رکھا، جس بوری کو چیک کرے پتھروں کی بھری ہوئی تھا گڑ، بڑا پریشان ہوا کہ وہ پیر کی الٹی کی بھی سیدھی پڑ گئی۔ واپس آیا، رویا پیٹا، کہا حضرت مارا گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس میں گڑ تھا، میں نے آپ سے کہا پتھر ہوں گے، پتھر ہیں، تو آپ نے کہا پتھر ہی ہوں گے، تو سارا گڑ ہی پتھر بن گیا۔ کہا اس میں گڑ تھا؟ کہا ہاں۔ کہا گڑ ہی ہوگا۔ یہ واپس آیا، ہر بوری کو کھولتا ہے، گڑ ہے اندر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہا ان بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی پڑتی ہے۔ 3 مجالس صفحہ 185۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ روحیں اس دنیا میں آتی ہیں نہیں آتی؟ جمعرات کو پھیرا مارتی ہے نا، بریلوی عقیدہ سنیے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روحیں اس دنیا میں آتی ہیں اور
جمعرات کے روز مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، دروازوں کے قریب کھڑے ہو کے دردناک آواز میں پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پہ صدقے سے مہربانی کرو۔ چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعے کی رات کو پھر دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا یا نہیں۔ اتیان الارواح، مجموعہ رسائل، جلد 2 صفحہ 69۔